من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا يا رسول الله إن هذا لكائن. قال وأشد منه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. خودی کا سر میں ہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر میں ہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، قابل قدر سامعین، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم سب مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جو حضرات چلے گئے انہیں جانے دیجیے، جو بیٹھے ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی جانا چاہے خوشی سے جا سکتا ہے. اللہ اس کے رسول کی مجلس ہے، اللہ کی ذات غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جہاں انسان بیٹھے تو اس کا ایمان سورتا ہے، اس کی تقدیر جگمگاتی ہے، انسان کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. وہاں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو میں اسے خوش نصیب کہوں گا، نہیں بیٹھتا ہے کیسا ہے اس کا فیصلہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں. بہرحال بیٹھے ہو، دل و دماغ کے دریچے کو کھول لو، نگاہیں میری طرف ٹکا دو. جتنی دیر جو بھی کچھ کہوں غور سے سماعت کر لو. میری اپنی بات نہیں ہے، میرے باپ دادا کی ڈائری یہاں نہیں کھولی جائے گی، یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے. یاد رکھنا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اللہ آپ سب کو قبول فرما لے، آپ کی قربانیوں کو، بیٹھنے کو، آپ کے اس پروگرام کو. میرے بھائیوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں معراج کے سفر پر بلایا تھا. بارہا آپ نے مقررین سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان میں تشریف فرما ہے، سو رہے ہیں. حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ملائکہ کا جمع غفیر ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، ساتھ میں جنت کی سواری براق ہے. اللہ کے نبی کو جگا کر مکے میں لایا جاتا ہے اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک زمزم سے دھونے کے بعد سفر پر روانگی کی تیاری کی جاتی ہے. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حضرت جبریل بھی ملائکہ کے دلوں میں ہوتے ہوئے اللہ کے نبی ایک مقام پر پہنچے. جب اس مقام پر پہنچے ہمارے حضرت کو خوشبو آنے لگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسی خوشبو آئی کہ آپ وہیں ٹھہر گئے، رک گئے. جبریل امین کو بلایا، جبریل ادھر آؤ، مجھے بتاؤ کہ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے. میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے
میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، براق پر سوار ہیں، حضرت جبریل ہمراہ ہیں، اور بھی فرشتے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی کو خوشبو آنے لگی، اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ یہ روایت جو میں سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ مفسر ابن کثیر نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو بلایا، جبریل ادھر آؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی کی ذات سراپا خوشبو، آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ جب آپ کبھی کسی گلی سے گزر جاتے ہیں تو گلی مہک جاتی ہے، کسی کوچے میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ کوچہ مہکتا، بتا دیتی کہ خوشبو مصطفیٰ کی ابھی اس راہ سے آقا گئے ہیں۔ اللہ کے نبی سراپا خوشبو، آپ خود معطر معمر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پسینہ دیا کہ جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار۔ کسی نے کہا ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، پہلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی، پہلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی۔ ایک روز آپ خواب میں تشریف لائے تھے، اب تک مگر مکان سے خوشبو نہیں گئی، اور جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ تو اللہ کے نبی خوشبو والے، جہاں جائیں خوشبو مہکے۔ اللہ اکبر، کیسی خوشبو ہوگی کہ اللہ کے نبی بھی اس خوشبو کو سونگھ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، یہاں آ کر کے تفصیل بتاؤ۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ خوشبو جو ہے فرعون کی باندی اور اس کی اولاد کی ہڈیاں یہاں دفن ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، جبریل میں سمجھا نہیں، تفصیل کے ساتھ بتاؤ، ڈیٹیل میں مجھے سمجھاؤ۔ حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن کے مقدر میں ہدایت تھی انہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے پیغمبر کو مانا۔ فرعون کے گھر میں رہنے والی جو باندیاں تھیں، ان میں سے ایک باندی تھی جو مشاطہ کا کام کیا کرتی تھی، محل میں رہنے والی لڑکیوں کو کندھی کیا کرتی تھی۔ حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ، مشاطہ نے بھی ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، موسیٰ کی ہو گئی، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، اور اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس ڈر کے مارے کہ میرے ایمان کا پتہ جب فرعون کو چلے گا تو ستائے گا، ایذا دے گا، قتل کر دے گا، اور وہ ٹکا بوٹی کر دے گا، میرا قلع قمع کر دے گا، مجھے بہت پریشان کرے گا۔ اس لیے باندی نے اپنے ایمان کو سینے میں چھپا رکھا، ایمان کا اظہار کسی سے نہیں کیا۔ لیکن مسلمانوں، جو لوگ خوش نصیب ایمان والے ہیں وہ سنیں، ایمان وہ دولت ہے، وہ مشک ہے جو لاکھ چھپائے کوئی چھپتا نہیں ہے۔ ایمان کا جادو سر چڑھ کر کے بولا کرتا ہے۔ باندی نے کچھ دنوں تک ایمان کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا، کچھ دنوں تک ایمان کا اس نے اظہار نہیں کیا۔ اچانک ایک دن باندی کنگا کر رہی تھی، فرعون کی لڑکیوں کے بال سنوار رہی تھی، ان کے گیسو آراستہ کر رہی تھی، کندھا گر گیا۔ جب کندھا گرا، اٹھانے سے پہلے اس نے کہا، بسم اللہ، اللہ کا نام لینا تھا۔ فرعون کے محل میں زلزلہ آ گیا اور فرعون کا قصر ہلنے لگا۔ لڑکیاں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، پٹک گئی، چونک کر کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، تو نے کس اللہ کا نام لیا؟ اللہ سے مراد کیا میرا باپ ہے؟ باندی نے کہا، تیرا باپ اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا اللہ وہ ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء ہے، جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، اور جسے چاہے نعمتیں دے دے، جس کو چاہے کرسی پر بٹھا دے، جس کی کرسی چاہے کھینچ لے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ میرا بھی اللہ، تیرا بھی اللہ، اور تیرے باپ فرعون کا بھی اللہ ہے۔ ارے باندیاں جب کلمہ پڑھیں
ایمان کا اظہار کر عجیب ہوتا ہے، لیکن یہ قدرت کے فیصلے ہیں، اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے محروم کر دے۔ لڑکیاں فرعون کی دوڑی دوڑی اپنے باپ کے پاس گئی، ابا غضب ہو گیا، ارے ہمارے محل میں رہنے والی باندیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، موسیٰ کا اقرار کر لیا، موسیٰ پر ایمان لے آئے، موسیٰ کے دین پر جمنے کا اور استقامت کا حلف لے لیا، ابا دوڑو اور باندی کو قتل کر دو، بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، بڑی ذلت ہوگی کہ فرعون کی ناک کے نیچے موسیٰ کی ماننے والی رہی، لیکن فرعون کچھ نہیں کر سکا، دوڑا دوڑا آیا۔ آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہیں، یہ شہر کے ایک بات کان کھول کر کے سن لیجیے، رحم جس چیز کا نام ہے، صاحب ایمان میں رحم و کرم کا جذبہ ہوتا ہے، ایمان سے جو قریب ہے اس میں ہمدردی ہوتی ہے، ایثار ہوتا ہے، لیکن جو ایمان سے محروم ہو، شرک کے غلاظت سے لت پت ہو، شرک کے بدبودار نالی میں غوطے لگا رہا ہو، وہ انسان ایمان کی قدر و قیمت نہیں جانتا ہو، اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا، وہ باندی کو پکڑتا ہے، ستاتا ہے، ایذا دیتا ہے اور کہتا ہے وہ باندی، وہ مشاپا، تیری ہمت کہ تو نے کلمہ پڑھی، میرے دین کا کو چھوڑ کر کے، میرا کلمہ چھوڑ کر کے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ وہ باندی کان کھول کر کے سن لے، اگر تو اپنے کلمے پر جمی رہے گی، کلمے پر استقامت اختیار کیے رہے گی، اللہ کو ایک مانے گی، موسیٰ کو اپنا پیغمبر مانے گی، محل سے تجھے نکال دے گی، اچھی زندگی جو تجھے مل رہی ہے اس زندگی سے تجھے ہاتھ دھونا پڑے گا، ان نعمتوں سے تجھے ایک دن ہم یہاں سے اٹھا کر کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ خوشحالی، یہ عیش و عشرت، یہ طرب و مستی، یہ اچھی پوشاک، یہ اچھا خوراک، یہ عمدہ غذا، بہترین رہن سہن، یہ کوٹھی اور یہ بنگلوں کی شان اور یہ دریائے دجلہ کی اچھلتی ہوئی موج تلاطم خیز، ان تمام چیزوں سے تجھے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر تم موسیٰ کا کلمہ پڑھتی رہے گی تو میری بات نہیں مانے گی، لیکن میری ماں بہنیں بھی ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں وہ بھی سن لے، چورن نہیں ہے جو کسی سے ہم نے خریدا ہے، یہ کسی کے جیب کی لونڈی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اپنی ملکہ بنا رکھا ہے، یہ چند پیسے نہیں ہے جو ہم نے اپنے گھر کی تجوری ملا کے ڈال رکھا ہے، یہ غلہ پیدا ہونے والا کھیت میں اناج نہیں ہے کہ جو کوئی بھی کھائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی قسم، ایمان وہ حقیقت ہے کہ اگر زندگی ملے تو اسی ایمان کے ساتھ، اور اگر زندگی ایمان سے کاٹ کر کے ہمیں ملے ہم اس زندگی پر لات مار دیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ میرے بھائیوں، اس باندی نے اعلان کیا کہ اے فرعون، ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا، موسیٰ کا دین سینے سے لگا کے زندہ رہیں گے اور مر جائیں گے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو لاکھ چاہے ایمان سینے سے نکل جائے نہیں ہو سکتا ہے، تو لاکھ چاہے میں مرتد ہو جاؤں نہیں ہو سکتا ہے، تو لاکھ چاہے اللہ کا دین چھوڑ دوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تو دھمکی دیتا ہے قتل کی تو قتل بھی کر دے، ستانے کی دھمکی دیتا ہے ستا لے، ٹکا بوٹی کر لے، لیکن یاد رکھ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس نے پکڑا، گریبان سے نہیں، جلاد کو بلایا، جلاد سے کہا کہ ادھر آ جا، تیل کی کڑھائی لائی گئے، تیل کھولایا گئے، کھولتا ہوا تیل ہے، تصور کیجئے گا کئی سو سال پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے لا کر کے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے گا، اللہ اپنے مقدر پہ رس کیجئے گا، اور اس نعمت پر جو شکر آپ سے بن پڑے ادا کیجئے گا۔ اللہ کی قسم، زندگی سستے میں گزار دو، ایمان کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ یہ لازوال نعمت ہے، بہترین نعمت ہے، گنجے گرم آیا ہے، خزینے پیش بہا ہے، کائنات میں اس دولت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں،
اس باندی سے فرعون نے یہ کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گی، کھولتے ہوئے تیل میں تیری اولاد کو ڈال دیں گے۔ کھولتا ہوا تیل ہے، 8 سال کا بچہ ہے، تیل میں ڈالا گیا، بچہ جل کر کباب ہو گیا۔ باندی سے کہا جا رہا ہے کیا اب بھی تیرا فیصلہ وہی ہے؟ اس نے یہی کہا ہوگا، کیوں ہم کو ڈراتے ہو، کیوں ہم کو ڈراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں، ہم نے تو سفینوں کو خود آگ لگا دی ہے۔ تم ہمارے ایمان کی آزمائش کر کے میرے بیٹے کو ڈال دو، لیکن میرے ایمان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئے گی۔ بیٹا جل کر کباب ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن ماں نے کلمے کو نہیں چھوڑا، ماں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ آخر کار جو بچہ دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتے بچے کو سینے سے جو چمٹ کر دودھ پی رہا تھا، ماں کا لاڈلا، ماں کا نونہال، ماں کا لخت جگر، ماں کا کل سرمایہ، اس بچے کو ماں سے چھینا گیا۔ اور چھیننے کے بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بچے کو چھیننے کے بعد اس کڑھائی میں ڈالا جانے لگا۔ جب معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ ماں کے گود سے چھینا گیا، ماں کی گود سے اسے کڈنیپ کیا گیا، ظالموں نے ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے معصوم بچے کو جب تیل میں ڈالا ہے، بچہ بھی تڑپنے لگا، ماں بھی تڑپنے لگی۔ بچہ بول نہیں سکتا، بہت چھوٹا تھا، دودھ پی رہا تھا، لیکن جب بچے کو ڈالا گیا ہے اور بچے نے دیکھا اب میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اشکوں کا سیلاب ہے، نکلنا چاہتا ہے۔ بچے نے ماں کو تسلی دی، اماں ایمان کے لیے قربانی دے رہی ہے نا، ایمان کے لیے میں آگ میں جھلس رہا ہوں نا، ایمان کے لیے میں دنیا سے جا رہا ہوں نا، جنت میرا انتظار کرے گی، حوریں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، جنت میں میرے نام کا ترانہ گایا جا رہا ہوگا۔ اماں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جس مالک نے ابراہیم کو نارے نمرود سے بچایا تھا، نارے نمرود کو گلے گلزار بنایا تھا، میرا اللہ زندہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، کائنات کا رب ہے، شاندار رب ہے، بہت بڑا رب ہے، سب سے بڑا رب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے میری ماں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تو بھی میرے پیچھے پیچھے آ جا، جیسے میں آگ میں جا رہا ہوں، نہیں اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہوں، تو بھی چھلانگ لگا دے، رب کی جنت میں تو بھی پہنچ جائے گی۔ بے قدر کوس پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، ماں بھی چھلانگ لگا کے دنیا سے رخصت ہو جاتی، رخصت ہونے سے پہلے یہ وصیت کرتی کہ اے فرعون تو سنگ دل ہے، بہت بڑا جفاکار ہے، بڑا ظالم ہے، اذیت ناک ہے۔ فرعونیت دنیا کفر کا ایک ایسا نام ہے کہ آتے ہی لوگ لرز جاتے ہیں، لوگوں کا دل دہل جاتا ہے۔ تو بڑا خوفناک انسان ہے، لیکن سن لے ایک اپیل تجھ سے کرتی ہوں، شاید کہ تو میری بات مان لے گا۔ میری بات یہ ہے، سن لے، جب میں شہید ہو جاؤں، میری اولاد شہید ہو جائے، میری ہڈیاں جمع کر لینا اور ان ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ میرے بھائیوں، کئی سو سال پہلے ہڈیاں جمع کی گئی، ایک جگہ دفن کی گئی، اور کئی صدیوں کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا گیا۔ جب ان ہڈیوں کے پاس سے گزرے، اللہ کے نبی کو خوشبو آئی ہے۔ جبریل امین نے یہ تفصیل بتائی۔ اب یہاں رک کر کے میری بات آپ بھی سن لیں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ان سے بھی کہتا ہوں، ایمان بہت قیمتی دولت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے جب پیغمبروں کا انتقال ہونے کا وقت آتا، اللہ کے حضور پیشی کا جب وقت آتا، اپنی اولاد کو بلاتے، انہیں نصیحت کرتے، انہیں وصیت کرتے، میری اولادوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میں تو مرنے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت آ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے ایمان کے ساتھ زندہ رہا، ایمان کے ساتھ میری موت آئی۔ اے میرے بچوں، میں نے تمہارے لیے جائیداد نہیں چھوڑی، میں نے تمہارے لیے دنیا نہیں چھوڑی، میں نے تمہارے لیے بینک بیلنس نہیں چھوڑا، میں نے تمہارے لیے کوٹھی نہیں چھوڑی، میں نے تمہارے لیے کھیتی باڑی نہیں چھوڑی، میں نے ایک پیغام چھوڑا، وہ اللہ کی ابدی صداقت پر مشتمل پیغام ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے میری اولادو، ٹکتا بوٹی ہو جائے، آگ میں جلا کر راکھ کر دیے جاؤ، تمہاری قبریں بنے، لیکن یہ عہد کرو مجھ سے، میرے سامنے وعدہ کرو، طوفان آئے، موجوں کی طغیانی تمہیں پریشان کرے، باد سموم کے تھپیڑے تمہیں اٹھا کر کے تہس نہس کرنے کی کوشش کرے، میرے سامنے عہد کرو، سب قربان کر دو گے، لیکن سینے کا ایمان کبھی قربان نہیں کرو گے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندہ رہنا تو ایمان کے ساتھ، اور اگر زندگی ختم ہو رہی ہو، موت بھی آئے تو ایمان کے ساتھ کامیاب رہو۔ میرے بھائیوں، یہی میرا پیغام دل کے درد کے ساتھ آپ کو اپنا سمجھ کر دل نہیں دکھا رہا، پوری دنیا میں پھر کر کے اندازہ ہو رہا کہ یا تو فکری اعتبار سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، یا تو کلم ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ مرد تو مرد جن کو اللہ نے طاقت دی تھی، جنہیں اللہ نے اختیارات دیے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے جنہیں مالا مال کیا تھا، آج وہ اچھی زندگی کے لیے ایمان کو تیاگ کر کے کفر کی بدبودار غلاظت کو اپنے سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ اچھی نوکری کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اچھے بینک بیلنس کے لیے، اچھے گھر کے اور مکان کے لیے ہماری قوم کے نوجوان ارتداد کی لہروں کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں، کافر بن رہے ہیں۔ خبر آتی آج فلاں کافر ہو گیا، آج فلاں کافر ہو گیا، تم کہو گے ہمیں ستایا گیا تھا، ظلم و ستم کیا گیا تھا۔ ارے کیا بلال کو بھول گئے؟ کیا سہیب کو بھول گئے؟ کیا عمار کو بھول گئے؟ کیا یاسر کو بھول گئے؟ کیا محمد رسول اللہ کو بھول گئے؟ اے سجدے کے وقت سجدہ بھی کیسا، خلوص دل کا ایک سجدہ کہ اس سجدے کا کیا کہنا، جہاں رکھی جبھی میں نے وہی کعبہ سرک آیا، اس حالت میں بھی ظالموں نے اونٹ کی غلاظت ڈال دی، کیا اس سے بھی زیادہ تمہارے اوپر برا وقت آیا؟ او سمیہ کا نام لینے والوں، کیا عمار و یاسر کے گھرانے سے بھی زیادہ تمہارے اوپر برا وقت ہے؟ نہیں، جو لوگ حالات سے گھبرا کر کے مرتد ہو رہے ہیں، میں ان سے ضرور کہوں گا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں تو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ ہم حالات سے مقابلہ کریں گے، حالات کو اپنی چھوٹیوں کے نوٹ پر رکھ کر اڑائیں گے، لیکن ہم ایمان کا سودا انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے جوانوں کے لیے پیغام، ہماری ماں بہن بیٹھی اچھی زندگی کے لالچ انہیں جھانسا دیا جاتا ہے، ایک گول گپے کے لیے اپنے ایمان کو تیاگ کرنے والی میں نے سنا رہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاپنگ کے نام پر اچھے کپڑے دلائے گا، کسی ہوٹل میں لے جا کر کے پیزا اور برگر کھلائے گا، کسی جگہ لے جا کر کے وہ گھر بسائے گا، نکاح کرے گا، یہ تمام آئیڈیالوجی استعمال کر ہماری بہنوں کو بہکایا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ بائک پر بٹھائیں گے، کار میں بٹھائیں گے، فلیٹ دلائیں گے، اچھی زندگی دلائیں گے، اور اس کے بعد تانا ڈالا جا رہا ہے۔ ہماری محبت پاکیزہ ہے، اس محبت کو کوئی اور نیا نام نہ دینا۔ او ہماری بہنوں، اس بھیڑیے کی باتوں میں مت آنا۔ یہ پاکیزہ محبت کی دہائی دینے والا عصمت کا لٹیرا اپنی ماں کی ساتھ وفا نہیں کر پایا، ماں کی چھریوں کو دیکھ کر کے کبھی پیار سے ماں کے قریب نہیں بیٹھا، کبھی باپ کا سہارا نہیں بنا، کبھی یہ اپنی بہن کے گھر نہیں گیا، کبھی اس نے بیٹی کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ یہ آج ایمان والی بیٹیوں سے کہتا ہے ہماری محبت پاکیزہ ہے، ہماری محبت بہترین محبت ہے۔ آج یہ روز ڈے ہے، آج یہ حق ڈے ہے، اور آج یہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ میری محبت کو قبول کرو، میری بہنوں شرم آتی ہے، ایمان کا تمغہ تمہیں ملا، ایسی شاندار اللہ کی نعمت تمہارے حصے میں آئی، وراثت کے طور پر صحیح، لیکن اللہ نے کائنات میں سب سے قیمتی خزانہ تیرے قدموں میں ڈال کر تجھے مومنہ بنایا، اور تجھ سے کہا
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ مائک کو صحیح رکھو، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 10-20 منٹ کی میری بات ختم ہو جائے. میں اپنی قوم کا مرثیہ کروں. آج دانا ڈالتے ہیں لوگ، ہماری بہنیں اس میں پھنستی ہوئی چلی جاتی ہیں. مجھے افسوس ان مسلمان بھائیوں کو جن کی بیٹی ابو میں کوچنگ سینٹر جا رہی ہوں، میں کالج جا رہی ہوں، کوچنگ سینٹر جا کر کے میں پڑھوں، کالج جا کر کے میں تعلیم حاصل کروں. حالانکہ وہ کوچنگ سینٹر نہیں، وہ تو محبت کی پیڑیں بڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہی ہے. وہ گھر سے باہر جا رہی ہے، ابھی تھوڑی دور جائے گی، برقع نکالے گی، برقعے کو اپنے بیگ میں پرس میں رکھے گی اور کسی انسان کے پیچھے بیٹھ کر کے صبح سے شام تک لیفٹ رائٹ کرے گی. جب گھر آئے گی اپنی قسمت کا سودا کر چکی ہوگی. میرے بھائیوں، جیسے یہ لڑکی مجرم ہے، یہ قصوروار ہے، جیسے یہ غلطی پر ہے، اسی طریقے سے اس کا بے غیرت باپ، اس کا بے غیرت بھائی جو جانتا ہے کوچنگ نہیں جا رہی ہے، کوچنگ جاتی تو اس کا سرمایہ کل 10-20 لاکھ روپے ہے، کماتا مہینے میں 20,000 روپے، 10,000 روپے. اس کی لڑکی کے پاس ایپل کا سیٹ کہاں سے آیا؟ ریچارج کون کروا رہا ہے؟ کبھی اس نے تحقیق کی. اسکوٹی یہ چلا رہی ہے، پیٹرول کون ڈلوا رہا ہے؟ کبھی اس نے کوشش کی؟ نہیں میرے بھائیوں، آزاد چھوڑ دیا. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شرم آنی چاہیے. اگر تم اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے تم باپ کہلانے کے مستحق نہیں ہو. اگر تم اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتے تم بھائی کہلانے کے مستحق نہیں ہو. سعودی کما رہے ہو، کماتے کماتے کمر جھک گئی، وہاں شیخوں کا پاخانہ بھی اٹھایا تم نے، اور تمہاری بیوی یہاں بوائے فرینڈ بنا کر کے رات غیروں کے ساتھ گزار رہی ہے. تم اپنے گھر کی خبر نہیں رکھ سکتے. تمہیں کس نے شادی کرنے کی اجازت دی تھی؟ معاشرے کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے، سکون خراب کر دیا ہے، حالات بہت خراب ہے. ایک آگ ہے جو لگی ہوئی ہے اور کوئی بجھانے کے لیے قریب آنے کو تیار نہیں. ارتداد کے اندر شریک کار بن گئے، بھیج کر کے بے فکر ہو گئے، کوچنگ کیمپس میں پہنچا کر کے بے فکر ہو گئے، اسکوٹی دلا دی بے فکر ہو گئے، تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی، کبھی خبر نہیں اس کی، موبائل چلا رہی ہے، کس سے بات کر رہی، رات بھر لحاظ میں منہ ڈال کر کے خسر کر رہی ہے. شرم نہیں آتی؟ باپ بنے ہو، حدیث نہیں پڑھی آپ نے، سنی نہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ اپنے کافر بوائے فرینڈ کے ساتھ میدان محشر میں کھڑی ہوگی. اللہ فرشتوں سے کہے گا پکڑو اس مردودہ کو، اس ملعونہ کو، اس زندیقہ کو، اس فاسقہ کو، اس فاجرہ کو، اس فاحشہ کو، اس طوائف کو پکڑو. اس نے اسلام کی لٹیا بنائی تھی، داڑھی والوں کو بدنام کیا تھا، مسلمانوں کو بدنام کیا. اسے بھی پکڑو، اس کے دیوس باپ اور بھائی کو گرفتار کرو، اسے بھی جہنم میں ڈالو، اس کے خبیث ترین باپ کو بھی جہنم کا کنڈا بنا دو. جھوٹ نہیں سکتے، ذمہ داریوں سے بھاگ کر کے بزدلی کا لباس پہن کر کے سمجھتے ہو کہ اولاد کا حق ادا کر دیا. اللہ کی قسم، مرد نہیں نہ مرد ہو، مردانگی سے نہیں کہتے کہ اپنی اولاد کو کفر کے لہروں کے حوالے کر کے گھر کے اندر اطمینان کے ساتھ سردیوں میں لحاف اوڑھ کر کے سویا جائے. اپنے بچوں کو اگر تم کالج خود نہیں لے جا سکتے اپنی بیٹیوں کو تو تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ انہیں تعلیم دو. آج یہ تعلیم لے کر کے، ڈگریاں لے کر کے، آئی ایس بن کر کے، آئی پی ایس بن کر کے، ڈاکٹر بن کر کے، انجینئر بن کر کے ڈگریاں لے کر آ جائے، لیکن عصمت کا سودا کر کے اپنے پیٹ میں کفر کا پلا بھی لے کر تیرے گھر آ جائے، تو کہے گا ان ڈگریوں کو آگ لگا دو. نہیں چاہیے ڈگری، جو عصمت کا سودا کر کے ہماری بہن بیٹیوں کو. وہاں دیکھو مشاطہ نے قربانی دے دی، بوٹیاں نوچ لی گئی، ہڈیاں سفید ہو گئی،
اولادوں کو آنکھ میں ڈال دیا گیا، ماں کے سامنے سب کچھ ہوا، لیکن ماں نے ایمان سے ہٹنا تو دور کی بات ہے، 1 انچ بھی ایمان کے خلاف نہ ہٹی نہ ڈٹی رہی، کوئی ایک بات انہوں نے نہیں کہی۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک سخن بن گئے عاجز کی رہے آپ، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آج تعلیمی لائن سے ارتداد ہمارے گھروں پر دستک دے رہا ہے، اس حقیقت کو قبول کر لو، تعلیم دو، خوب پڑھاؤ، خوب لکھاؤ، لیکن ایمان کی نگرانی کون کرے گا؟ میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ، کڑوا کڑوا جھوٹو، بات اس طرح نہیں بنے گی۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کر کام چلنے والے نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کوئی جھول ہے، نہ کوئی داغ ہے، اور نہ کسی طرح کا کوئی اس کے اندر التباس، اور نہ اس کو گڈ گڈ آپ کر سکتے۔ اس لیے تعلیم کی نگرانی تعلیمی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے بہت ضرور۔ ارتداد کفر بیٹھا ہوا ہے مرتد بنانے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم اس میدان میں روانہ کرنے سے پہلے کم سے کم ایمان کو پختہ کر دے، انہیں سمجھا دے کہ بچوں، ہزار قیامت ٹوٹ پڑے لیکن تمہیں ایمان سے ہاتھ نہیں دھونا۔ کہاں یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ انہی مدرسوں، انہی مکاتب، انہی دینی اداروں میں۔ آپ سمجھتے ہیں ہم مالدار ہیں، ہم امیر و کبیر ہیں، ہم بڑے تاجر ہیں، ہم 30 مارخواں ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی کے ہم مالک ہیں، ہم اپنے بچوں کو مولویوں کے پاس بھیجیں، مسجد کی ٹوٹی چٹائی پر بٹھائے، بسم اللہ کے گنبد میں روانہ کریں، وہ سوچ کر کے ہم اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم سے جاہل رکھتے، بے خبر رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہلیت کا فائدہ اٹھا کر کے کافر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر کے ہماری بہنوں کو ورغلاتا ہے، انہیں لے جاتا، ان سے کہتا محبت پاکیزہ، پاکیزہ محبت، لیکن جب بائک پر بٹھا کے لے جائے گا تو کہے گا کہ ایک مرتبہ اپنے ساتھ محبت گلے لگا لو، ساتھ بٹھا لو، محبت کا جام پی لینے دو۔ بیچاری ناقص العقل ہے، اسے کیا پتا کہ عصمت اور عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر اس نے عصمت کا سودا کر لیا بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر ایسے نہیں کیا، ٹال مٹول کیا کہ نہیں بھائی ہم تیرے ساتھ محکالہ نہیں کریں گے، تیرے ساتھ ہم بدکرداری نہیں کریں گے، تیرے ساتھ زناکاری نہیں کریں گے، تیرے ساتھ ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے۔ ارے بھائی محبت کی پین بڑھا چکی ہے، اب کرے گا یہ، اس کو کولڈ ڈرنک پلانے کے نام پر کولڈ ڈرنک لائے گا، اس میں نشے والی چیز ملائے گا، بیچاری جب نشے میں دھت ہو کر بے ہوش پڑی ہوگی، اس کے کپڑے اتارے گا، اس کی عصمت داری کرے گا، ویڈیو بنائے گا، اور اس کے بعد سالہ سال اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے بلیک میلنگ کرے گا، اور کہے گا فلاں جگہ تجھے آنا ہے، فلاں جنگل میں تجھے آنا ہے، فلاں ہوٹل میں تجھے آنا ہے، وہ میں تجھے آنا ہے۔ اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تیری تصویر کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر کے تیری زندگی کو جہنم بنا دیں گے، تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، تیرا باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، تیرا بھائی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے نازیبا حرکتیں کر کے اس بہن کی زندگی کو اجیرن بنایا جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو جائے، اس کے ساتھ شادی پر تیار ہو جائے، تو شادی کر کے اچھی زندگی نہیں دی جاتی، ایک دن دبئی کے کوٹھوں کی زینت بنا کر کے دم دیا جاتا ہے۔ حقیقت ہے مسلمانوں، اپنی بہن بیٹیوں کو جا کر کے بتا دو، آج پاکیزہ محبت اگر ہے تو شوہر دے گا، تیرا باپ دے گا، تیرا بھائی دے گا، اور ان رشتوں کے علاوہ جسے محرم رشتے کہتے ہیں، کسی کی طرف سے پاکیزہ محبت کا آفر آئے، ٹوکتے اس پر، وہ محبت پاکیزہ نہیں ہے۔ گدھے کو 1000 بار بسم اللہ کہہ کر ذبح کرو، پھر بھی گدھا حلال ہونے والا نہیں۔ تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں دینی تعلیم دو،
اللہ کا قرآن پڑھو، سکھاؤ تاکہ کفر کے حربے کو، ارتداد کی گہری کھائی کو اور اس کی گہرائی کو ہماری ماں بہن بیٹیاں سمجھ جائیں کہ مرتد نہ ہو، کافر نہ بنے، کافروں کے ساتھ پھیلے نہ بڑھائے، دوستیاں نہ بیٹھے، اپنے گھروں کے دروازے کی بھی خبر لو، گھروں میں پیک کر کے درندے چائے پیتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے گھر میں اشیاء پہنچاتے گفٹ کے نام پر، اور تم اپنی بیٹیوں کی عصمت کا سودا کرنے کے لیے سب کچھ گوارا کرتے ہیں۔ اب یہی دن دیکھنا پڑا ہے، یہی حالت ہماری قوم پر آئی ہوئی ہے۔ اس لیے ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے تو دینی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام میں آپ کہیں گے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ گئے تھے لیکن بھاگ آئے سننے کے لیے، اور اچھا کیا انہوں نے، جو لوگ صرف کھانا کھلایا وہاں بیٹھے ہوئے بہت پچھتائے گے، اللہ کی قسم بہت پچھتائے گے۔ محمد کی بات لے کر آیا، اس سے زیادہ قیمتی اور پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ اگر غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ کرنے والی، اللہ کے نبی پہ تو قرآن اتر ہی رہا، آپ کے بعد اگر کوئی قرآن پاک کی حافظہ ہے تو کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، حضرت عمر کی صاحبزادی۔ تو بات سمجھ گئے، علم کی اہمیت سامنے تھی، اس لیے اسلام کی بیٹیوں نے سب سے پہلے یہ ریکارڈ درج کرایا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو حفظ کرنے والے۔ اور زمانہ آگے بڑھے، آپ کہو گے تو ہمارے حضرت کے دور تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تھا، صحابہ کے دور تھا، نورانی دور تھا، عرفانی دور تھا، لیکن اس کے بعد جب خلافت کا دور آیا، بغداد کے اندر ایک خلیفہ شہنشاہ بادشاہ خلافت کہتے تھے اس دور میں، ایک بڑی روئے زمین پر جس کی حکمرانی تھی۔ میرے بھائیوں، اسی دور کی بات، خلیفہ کو اپنے بیٹے کا نکاح کرنا، دنیا کے کسی اور چودھری کی بات ہوتی، کسی اور ناک چڑھے کی بات ہوتی، اعلان کرتا گھگرو باندھ کر جو ناچ لیتی، جو ڈانس کر لیتی، مجھے وہ لڑکی درکار ہے، لیکن خلیفہ تھا، مسلمان تھا، گنہگار ہو سکتا، بے غیرت نہیں تھا۔ اعلان کیا کہ بغداد میں جن گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہو، وہ اپنے گھروں کی دہلیز اور بالا خانوں پر چراغ جلا دے، تاکہ ہم یہ محسوس کر لیں کہ اس گھر میں کنواری لڑکی ہے جو حافظ قرآن ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے نکاح کرنا، شادی کرنی، اچھی نسل درکار ہے، بھیڑیا کتا اور بلی نہیں پیدا کرنا، چرسیے گجیڑی اور بھنگی نہیں پیدا کرنا، نشیڑی شرابی نہیں پیدا کرنا، جواری پیدا نہیں کرنا، اسلامی شخصیات جن کے دامن میں پلتی ہے، صلاح الدین ایوبی چاہیے، موسیٰ بن نصیر چاہیے، طارق بن زیاد چاہیے، بڑے بڑے شورما اور سپہ سالار چاہیے۔ اعلان کر دو کہ اپنے گھروں کے اندر چراغ جلا۔ چنانچہ جب جائزہ لینے والے بغداد کے اندر رات کی تاریکی میں یہ جاننے کے لیے گئے کہ کس گھر میں لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ بغداد کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی چراغ نہ جل رہا ہو۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ بغداد کے ہر گھر میں بچیاں حافظ قرآن تھیں۔ آج پڑھوا لو قل هو اللہ، پڑھ پائے گی؟ سورہ فاتحہ پڑھوا لو، تلفظ کی ادائیگی نہیں ہے، پڑھی نہیں پائے گی۔ 50% لڑکیاں تو قرآن پاک پڑھنے سے جاہل ہے، پڑھنا جانتی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آگے زندگی بڑھے گی، اگر پڑھی لکھی ہوتی، عالمہ فاضلہ ہوتی، حافظہ قاریہ ہوتی، داعیہ مبلغہ ہوتی، مفتیہ ہوتی، تو اپنے بچوں کی پرورش کرتی، گھر میں جھاڑو لگاتی، اللہ کا قرآن پڑھ کر کے لگاتی، اپنے بچوں کو سناتی، توحید کی لوری گادا کر کے اسے سناتی، اپنے گھر میں جب سوتی اپنے بچوں سے کہتی سونے کی دعا پڑھ لو، سونے کی دعا پڑھ لو، جب اٹھتی تو کہتی سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لو، اب اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتی، بچوں کے لیے ناشتہ بناتی، شوہر کی خدمت کرتی، ساس سسر کی خدمت کرتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، نبی کی حدیث کیا کہتی ہے،
سیرت نگاروں نے کیا لکھا ہے؟ ہم مہا گھٹارا لڑکی لے کر اپنے گھروں میں آ گئے، بوکس لڑکی لے کر کے آ گئے، ڈانسر لڑکی لے کر آ گئے، باؤنسر لڑکی لے کر کے آ گئے، 2 کوڑی کی بچی ہے اور صرف کار اور جہیز کے لالچ میں، پیسہ پانے کے لالچ میں اپنے بیٹے کا سودا کر کے جہیز کے لٹیروں نے ثانیہ لڑکی، فاحشہ لڑکی، کوڑیوں کے اندر جو کوئی نہیں پوچھتا، گٹر میں پڑی ہوئی ناپاک بدبودار لڑکی کو اپنے گھر کی دلہن بنانے پر آمادہ ہو گیا۔ اب یہ کیا کرتی ہے؟ رات دیر تک جاگتی ہے، قرآن کی تلاوت میں رہی۔ ارے تلاوت کرتی تو کیا شکایت ہوتی؟ فیس بک پر جاگ رہی ہے، ٹویٹر پر جاگ رہی ہے، انسٹاگرام پر جاگ رہی ہے، ریلیں بنا رہی ہے، غیروں سے بات کر رہی ہے۔ یہ پھوپھی زادہ ہے، یہ ہمارا ماموں زادہ ہے، اور یہ چچا زادہ ہے، اور یہ حرام زادہ ہے، اور یہ فلاں شاہزادہ صاحب زادہ ہے، اور یہ شاہزادہ ہے۔ نام لے لے کر کے شوہر کا دماغ پاگل کر دیتی ہے۔ 1 بجے رات تک بچہ پیٹ سے گر گیا، کوئی پتہ نہیں ہے، دودھ ابل گیا، کوئی پتہ نہیں ہے، روٹی جل گئی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ پتہ تو ہے بس سیریل کا، کوئی حصہ چھوٹنا نہیں چاہیے سیریل کا، حصہ چھوٹا تو جان گئی۔ سیریل میں اس کی جان قید ہے۔ ساس اگر کہہ دے تو چائے بنا دے، میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے دوا دے دے، مجھے کھانسی آ رہی ہے، کہہ دیو بڈھو میرے باپ نے کیا جہیز کر دیا تھا کہ مجھ سے تو فرمائشیں کرتی ہے؟ میں تجھے دوا نہیں دے سکتی، میں کار لے کر آئی ہوں، بیکار تو ہوں نہیں۔ جہیز کے لالچ میں گلی میں ٹہلنے والے اسکوٹیاں کو اٹھا لانے والے بیوقوفوں، بچے پڑھا کرتے تھے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، دعا بھی آئی ہے۔ اور ہوا کہاں سے آیا؟ آنچل تو بچوں پہلے سے نہیں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے علم کی طرف دھیان دو۔ بھائی وہ تو بچہ تھا، پیسہ لا رہا تھا، کوئی بات نہیں، آپ تو بڑے ہیں نا، ہمیں پیسوں کی نہیں آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم کوئی ایک میری بات سمجھ جائے، میں اپنی ٹوپی اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ بہت ہمارا مذاق بنایا گیا، بہت لوٹا گیا، بڑا استحسان کیا گیا، بہت بیوقوف بنایا گیا۔ کم سے کم اللہ کے بندو، ارے اس گاؤں کے چند ہی لوگ اس بات پر آمادہ ہو جاؤ کہ انشاءاللہ اب ہمیں انسان بننا، محمد کا غلام بننا، ان کی مرضی پر قربان، ان کی مرضی پر نثار زندگی کہتے ہیں اس کو۔ یہ ہے شان زندگی، مزہ آ جائے گا، دنیا ہماری جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ارتداد کی لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم علم سے آراستہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی علم پڑھائیں، شیطان کے حربے سے انہیں واقف کرائیں، تاکہ وہ گول گپا تو دور کی بات ہے، کوٹھی محلوں کا بھی اگر انہیں آفر کیا جائے تو کوٹھی محلوں کی طرف بھی ٹھوک دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات میری سن لے، یہ امانت ہے، امانت سمجھ کر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اللہ کرے آپ کو صحیح سمجھ نصیب آئے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور، جہالت کے راستے سے آج ارتداد داخل ہو ہی رہا ہے، غربت کے راستے سے بھی آج ارتداد ہمارے گھروں کی دہلیز کی طرف بڑھتا ہوا، غربت کے راستے سے۔ دیکھتے ہیں لوگ عیسائی مشنریاں کام کر رہے ہیں، دوسری مشنریاں جو سرگرم ہیں، فلاں غریب ہے، فلاں بیوہ ہے، فلاں مسکین ہے، فلاں یتیم ہے، اس کو اگر ہم جائیں گے، بات بتائیں گے، سمجھائیں گے، اس کی مدد کریں گے تو ہماری بات مان لے گا اور ہمارے دین میں آ جائے گا۔ اس طرح کا انتظام ہو رہا۔ آپ شہروں میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایمان کے ڈکیت کھلے عام گھوم رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی کسی کے لیے قانون نہیں، کوئی انسان شکنجہ کسنے کو تیار نہیں۔ اگر ہے کوئی پابندی تو ہم گلدستے والوں کے لیے، بقیہ کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ میرے بھائیوں کہ میں مہاراشٹرا کے سفر سے قریب ہی آ رہا ہوں، ہمیں پتہ چلا کہ ایک جگہ جمعیت علماء کے لوگوں کو، کئی سال پہلے کی بات، جمعیت علماء کے لوگوں کو
پتہ چلا کہ ایک لڑکی کسی غیر سے نکاح کر رہی ہے. لوگ پہنچ گئے, علماء پہنچے, صلحاء پہنچے, دینی لائن کے جتنے دیندار لوگ ہیں سب پہنچ گئے کہ بھئی پتہ لگائے کہ تو مرتد کیوں ہو رہی, تو کافرہ کیوں ہو رہی, تو دین کو بیچ کیوں رہی ہے, تو دوسروں کے گود میں کیوں جا رہی ہے, غیروں سے نکاح کیوں کر رہی ہے, فلا اور فلا. جب پتہ لگایا گیا تو اس لڑکی نے جو انکشاف کیا ہے, ہم مالدار کے منہ پر قلم تھا, ہماری نیند اڑ گئی. میرے بھائیو, اس لڑکی نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی, میں نے فیصلہ کر لیا اس آدمی سے ہم نکاح کریں گے, اس آدمی سے شادی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان تھے الحمدللہ. ایک زمانہ تھا نماز پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, ہمارا باپ بھی بڑا مالدار نمازی تھا, لیکن اچانک باپ کا انتقال ہو گیا. پورے خاندان پر یہ خبر بجلی بن کر گری. باپ قبر کے گڑھے میں گیا, ساتھ ساتھ وہ ہمارا جنازہ بھی پڑھ کر چلا گیا. ہمارے لیے کمانے والا کوئی نہیں تھا. میں سب سے بڑی تھی, میری بہنیں چھوٹی تھی, میرے بھائی چھوٹے تھے. میں نے بہت کم علم حاصل کیا, میری ڈگری ادھوری تھی. میں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کے, مسلمانوں کے یہاں جا کر کے, امیروں کے یہاں جا کر کے, نوابوں کے یہاں جا کر کے, شہزادوں کے یہاں جا کر کے بھیک مانگا. اللہ کے بندے, باپ بڑھ گیا, میری مدد کر دے, میری تعلیم پوری ہو جائے, میرے بھائیوں کی تعلیم پوری ہو جائے, میری بہنوں کی تعلیم پوری ہو جائے. بیڈ پر لیٹی ہوئی سسکتی ہوئی میری ماں کی بیماری کا علاج ہو جائے, اس کے درد کا درما ہو جائے. امیروں نے میری جوانی کو تو دیکھا, میرے حسن کو تو ٹٹولا, قصائیوں کی طرح میرے حسن کو تو قیمت لگائی, لیکن انہوں نے ایمانی بنیادوں پر, اسلامی بنیادوں پر, قرآنی بنیادوں پر, محمد کے بیٹی کی حیثیت سے کسی انسان نے میری مدد کے لیے قدم آگے نہیں بڑھایا. میں نے بھیک مانگی, دامن پھیلائے, محمد کے نام پر, فاطمہ نام ہے میرا, زینب نام ہے میرا, رقیہ نام ہے میرا. اللہ کے بندے میری بات سن لو, لیکن اللہ کے بندوں نے میری بات نہیں سنی. آخر کار جب سب دروازوں سے تھک گئی, نوابوں کی یہاں سے عاجز آ گئی, آفیسوں کے چکر لگا کر میرے جوتے گھس گئے, تو میں نے غیر کے یہاں جا کر کے ایک مشرک کے دروازے پر دستک دی. بھلا آدمی تھا, میری ماں بیمار ہے, علاج کے لیے پیسے دے دو. اس نے منع نہیں کیا. بہنوں کی فیس جمع کرنی ہے, پیسے دے دو. اس ماں کی قیمت دے دی. میری ڈگری ادھوری ہے, مجھے جو چلے گا, کوئی بات نہیں. اور اس مدت میں اس نے میری دوشیزگی کے لباس کی طرف ایک نظر سے نہیں دیکھا. اور جو محمد کا غلام کہتے تھے ان کو ڈالے, میرے جسم کی قیمت لگائی. میں چاہتی تھی کہ روح کی گہرائی کا سمجھ دوں, لیکن انہوں نے میرے جسم کو دیکھا, ان کی گندی نظر میرے جسم پر تھی, میری مدد پر نہیں. اس نے میری مدد کی. اب یہ تو خود نہیں کہتا, لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے, کوئی بات نہیں. جس اسلام نے سکھایا تھا کہ قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے, تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے, سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا, تیری مدد کا فرشتے اتر کے آئیں گے. آج ایک بہن سب کے دروازے دیکھا رہی ہے, مالدار بہت ہے, لیکن مالداری کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ جب بیٹے کا نکاح ہو رہا ہو, بینڈ باجا بجے گا, گھوڑی پر دولہا چڑھے گا, اور وہاں غیرت کا جنازہ پڑھ کر کے جب باپ طوائفوں کے مجرے کو دیکھ کر ان کے ناز پر, ان کے بل کھاتی ہوئی کمر کو دیکھ کر کے, لچکاتی ہوئی ان کی کمر کو دیکھ کر کے, ان کے قدموں کے تھاپ کو دیکھ کر کے, اور بوڑھا باپ جو اب ٹپک جائے کہ تب ٹپک جائے, پکا ہوا آم بھی اپنے گھر کی تجوریوں کے دہانے طوائفوں کے لیے کھول دیتا ہے, اور دین کے نام پر جب بات آتی ہے سڑی ہوئی نوٹ نکالا جاتا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساسِ زیر جاتا رہا. طوائفوں کے مدروں پر پیسہ خرچ کرنے والوں, بہنیں مرتد ہو رہی تھی, شرم نہیں آئی, ان کا نکاح نہیں ہو رہا تھا, پٹریوں پر لیٹ رہی تھی,
خودکشی کر رہی تھی، چار مینار سے کود رہی تھی، سابرمتی دریا میں چھلانگ لگا رہی تھی، کسی کا نام زینب، کسی کا نام عائشہ، دونوں اپنے تجاریوں کو طائفہ پر دوڑا دیتے تھے، لیکن اسپتالوں میں پیر رگڑ کر مرتے ہوئے ڈائلیسس کے مریض بچے پر میری نگاہ نہیں گئی۔ جنت کے طلبگار ہے اب بکتے، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی جو گندے کاموں میں تو پیسے خرچ کریں۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میرے دین پر برا وقت آیا تھا، ارتداد کی زہریلی ہوا نے عرب و عجم کے فضا کو مسموم کر کے رکھ دیا تھا، اور تم اپنے پیسوں کو اپنے خواہشات کی قبر بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ اے لوگوں، آج تم محبت کی شفاعت سے محروم ہو، کیا کرو؟ پیسوں پہ سوال کرو۔ ابھی بچے بھیجو بھائی، بچے جا رہے ہیں مدرسے کے تعاون کے لیے، دین کے تعاون کے لیے، ایمان کے تعاون کے لیے، ایمان کے دائرے کو وسعت دینے کے لیے، دین کے دائرے کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے۔ بولو آپ سب مدد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، مدرسے کا، اسی مدرسے کا، میرے لیے نہیں، آپ کا مدرسہ، آپ دیں گے، تعاون کریں گے، آپ کے اور آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، ایمان والے ہیں، محمد کے غلام ہیں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اس رمضان میں جتنا بھی ہو سکے بشاشت کے ساتھ ڈرتے ہوئے چلے جاؤ۔ اللہ نے چاہا آپ بھی، آپ کی نسلیں بھی ایمان کے ساتھ انشاءاللہ دنیا سے پہلے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئی صبح شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے حساب سفالے ہند سے نینا مجام پیدا کر، تیرا طریق امیر یہی حقیقی ہے، خودی رکھے غریبی نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا